سورہ صافات کا پوری سورت کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ میرے تفسیر کے لیکچر دیکھ لو نا، پوری صافات گزر چکی ہے. مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میرے لیکچرز آتے ہیں، اس میں پوری تفصیل گزر چکی ہے. گھر سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ، مجھ سے ماضی میں کبیرہ گناہ، اللہ کی جہنم سے بہت ڈرتا ہوں، میں نے کئی بار توبہ کی ہے. دیکھو، جب کبیرہ گناہ سے توبہ کر لی اچھی طرح گڑ گڑا کے، تو اس کو یاد رکھنا بھی گناہ ہے. پھر یہ ذہن میں رکھو، اس گناہ کو بار بار سوچنا مستقل گناہ ہے، کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. جب توبہ کر لی بھول جاؤ، یاد بھی نہ کرو کہ مجھ سے کبھی گناہ ہوا تھا، اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس گناہ کو بار بار یاد کرتے رہو. ایک دفعہ گناہ ہوا، پکی دل سے توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالو، ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاؤ. کوئی پوچھے تو بتاؤ بھی نہیں اس کو. میں نے انگریز مسلمان ہوتے دیکھے ہیں، ایسے خاندانی طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں نا، جب کوئی گورا مسلمان ہوتا ہے. ایک جاپانیوں کے بارے میں، واقعی اگر اسلام ہوتا نا جاپانیوں میں، اس قوم کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، اس سے اسلام کو عزت ملتی. ہم لوگ ہو گئے مسلمان تو ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ہر وقت ٹوپیاں کرا کرا کے بدنام کس کو کرتے ہیں؟ اسلام. دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. حالانکہ یہ دونوں اس وقت کافر تھے، لیکن نبی کو پتا تھا کہ اگر عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے نا، تو یہ ہیں خاندانی آدمی، اگرچہ کافر ہیں، یہ ہیں کیا؟ غیرت مند اور خاندانی. اس سے پتا چلتا ہے کافر بھی خاندانی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے، کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اسلام کو، لیکن نبی نے دعا مانگی کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے. وجہ اس کی اللہم اید دینہ، کیا ہے وہ الفاظ؟ بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہل بن ہشام، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. کیونکہ یہ دونوں اگرچہ کافر تھے، لیکن ان میں کچھ کوالٹیز تھیں. ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا، وہ زیادہ بڑا بدبخت ہوگا. نبی نے کیوں دعا مانگی؟ اس لیے کہ یہ تھے خاندانی. نبی کو علم تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نا، تو اس لیے اسلام کو کیا ملے گی؟ بولو، عزت. بھی ایسے خاندانی لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بتایا نا کہ خاندانی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید بڑے خاندانی آدمی تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دلوانے والے کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ بولو نا. خالد بن ولید. کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. غزوہ احد میں 70 افراد خالد بن ولید اور ابو سفیان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. اتنا زبردست زد پہنچائی ہے مسلمانوں کو. لیکن پیغمبر جانتے تھے یہ دونوں ہیں کیا؟ خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں ہیں کیا؟ بھائی یہ نقصان بھی انہوں نے اس لیے پہنچایا کہ اپنی قوم سے وفا کی ہے.